ایک نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لامکانوں پہ بلا کے آپ کو نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک نبی کو اپنے پاس بلوایا، فرمایا کہ میرے محبوب کو میرے پاس لاؤ، میں اس کا مشتاق ہوں، دیدار کرنا چاہتا ہوں، اپنے محبوب کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی گئے، اب جب لامکانوں پہ تشریف لے کر گئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کرایا؟ معراج کرائی، اور پھر حکم فرمایا کہ اے میرے پاک نبی، تیرا معراج کیا تھا کہ تم میرے پاس آیا، میرا دیدار کیا، تیرا معراج یہ تھا، لیکن تیری امت کے لیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا بھی اسی کے مطابق فرمان اور قول نقل کیا گیا ہے، جس کے ہم 11ویاں کھاتے ہیں جی، 11ویوں کھانا، پھر ان کے گن گانا، 11ویوں والے کے کام تو دیکھیں، ان کے فرمان تو دیکھیں، وہ جس نانا کے نواسے ہیں اس نانا کا فرمان تو دیکھیں، اس نانا کے خدا کا حکم تے دیکھیں کہ واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز پڑھنی نہیں، پڑھنی ہے تو گھر میں پڑھ لینی ہے، جی ہم تو گھر پڑھ لیتے ہیں۔ او بھائی، گھر میں پڑھنے کا حکم ہوتا، گھر میں پڑھنے کا حکم ہوتا تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی یہ نہ فرماتے مجھے عورتوں اور بچوں کا خوف خطرہ نہ ہوتا تو میں حکم فرماتا لکڑیاں جمع کی جائیں، ان گھروں کو جلا دیا جائے کہ جو لوگ گھروں کے اندر نماز پڑھتے ہیں، آنے پر تجھے وہ تحفے کے طور پر عطا کیا جائے گا۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ مومنین کی جو معراج ہے وہ معراج اور کوئی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر نماز کا ادا کرنا ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اب وہ مومن کیسا مومن ہے، کیسا ایمان والا ہے؟ اب دیکھیں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اب کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نماز نہیں پڑھتا، خوبصورت کپڑے پہنتا ہے، خوبصورت لباس پہنتا ہے، ٹھاٹ باٹ بنا کر وہ گھر سے نکلتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کاش امام رازی کے ہاتھ میں دین کی بیڑیاں نہ ہوتی، دین کے اندر امام رازی قید نہ ہوتا، دین شریعت اجازت دیتی تو اس میں بے نمازی کو جو کپڑے پہنے، خوبصورت لباس پہنے، گھر سے نکل کر ٹہل کر اپنے کام کی طرف جا رہا ہے، اللہ کے حکم پر نماز کے لیے حاضر نہیں ہو رہا، آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے دین اجازت دیتا تو اس بندے کو میں جلا کر راکھ کر دیتا، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان بندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ دیگر ائمہ کرام کے مختلف اقوال ملتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو بے نمازی ہے تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو نمازی ہے، امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہ واجب القتل ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جو بے نمازی ہے اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، حاکم وقت پر ضروری ہے کہ اس کو واجب القتل قرار دیا جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جن کے ہم تقلید کرتے ہیں، ہمارے امام صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا، 40 دن اس کے بے نمازی کے طور پر گزر جاتے ہیں، اس کے ایمان کے اندر خلل واقع ہو جاتا ہے، اس کے ایمان کے اندر شک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صبح کے وقت، صبح سویرے منہ اندھیرے، ایک اونٹ ہے، ایک اونٹ، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ارداس کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گزارشات کرتا ہے کہ مالک و مولا، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اونٹ بنایا، بھینس نہیں بنایا۔ بھینس اللہ کی بارگاہ میں گزارشات کرتی ہے، مالک و مولا تیرا شکر ہے تو نے مجھے بھینس بنایا، گائے نہیں بنایا۔ وہ گائے اللہ کی بارگاہ میں ارداس کرتی ہے، مالک و مولا تو نے مجھے گائے بنایا، بکری نہ بنایا۔ بکری ارداس کرتی ہے، تو نے مجھے بکری بنایا، بھیڑ نہ بنایا۔ پھر بھیڑ اللہ کی بارگاہ میں ارداس کرتی ہے، مالک و مولا تو نے مجھے بھیڑ بنایا، کتا نہ بنایا۔ پھر کتا اللہ کی بارگاہ میں ارداس کرتا ہے، مالک و مولا تو نے مجھے کتا بنایا، خنزیر نہ بنایا۔
اور آخر پر سن لیجئے، آخر پر سن لیجئے کانوں کی کھڑکیوں کو کھول کر جو بے نمازی ہیں ان کے لیے، اور وہ خنزیر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہے، مالک و مولا تو نے مجھے، تیرا شکر ہے میں نجس ہوں، میں پلید ہوں، لیکن تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے خنزیر بنایا، تو نے مجھے بے نمازی نہ بنایا۔ اللہ اکبر، تو نے مجھے بے نمازی نہ بنایا۔ خنزیر، خنزیر اللہ کی بارگاہ میں نمازی سے پناہ مانگ رہا کہ نمازی نہ بنایا، خنزیر بنا دیا۔ تو پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ پھر ہم کیسے کلمہ گو ہیں کہ پھر ہم کہیں کہ ہم جیسا سچا عاشق کوئی نہیں ہے، ہم جیسا سچا عاشق کوئی نہیں ہے؟ تو عزیزان محترم، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا بھی اسی کے مطابق فرمان اور قول نقل کیا گیا ہے، جس کی ہم 11ویاں کھاتے ہیں جی، 11ویوں کھانا، پھر ان کے گن گانا۔ 11ویں والے کے کام تو دیکھیں، ان کے فرمان تو دیکھیں، وہ جس نانا کے نواسے ہیں اس نانا کا فرمان تو دیکھیں، اس نانا کے خدا کا حکم تے دیکھیں کہ واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز پڑھنی نہیں، پڑھنی ہے تو گھر میں پڑھ لینی ہے۔ جی ہم تو گھر پڑھ لیتے ہیں۔ او بھائی، گھر میں پڑھنے کا حکم ہوتا، گھر میں پڑھنے کا حکم ہوتا تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی یہ نہ فرماتے، مجھے عورتوں اور بچوں کا خوف خطرہ نہ ہوتا تو میں حکم فرماتا لکڑیاں جمع کی جائیں، ان گھروں کو جلا دیا جائے کہ جو لوگ گھروں کے اندر نماز پڑھتے ہیں۔ کیا اللہ کے نبی کا فرمان اتنا ہمیں ہلکا نظر آتا ہے؟ اتنا ہلکا نظر آتا ہے؟ پڑھنی نہیں ہے، پڑھنی ہے تو گھر میں پڑھ لینی ہے۔ گھر میں نماز نہیں ہوتی، مسجد میں نماز ادا کریں، با جماعت نماز ادا کریں، قریبی مسجد ہے، اور پھر جو جامع مسجد ہے، بڑی مسجد، اس کے اندر ثواب زیادہ ہے، وہ ہر کوئی جانتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ہمارے عذر اور بہانے ختم نہیں ہوتے۔ ہم کہتے ہیں جی ہمیں فلاں بیماری ہے، جی ہم نے فلاں چیز نے روک رکھا ہے۔